وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرنا ہے. ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. جناب یہ جو ایک آیت کا ٹکڑا ہے پوری انسانی زندگی کے معاہدے کور کرتا ہے. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم جعلی ڈگری بنا کے نوکری حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ عہد کی پاسداری نہیں کر رہے، وہاں پر بھی عہد ٹوٹ رہا ہے، پلس کسی کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو زبان دیتے ہیں کہ میں فلاں وقت آپ کے پاس آؤں گا، یہ آپ نے عہد کیا ہے. کوئی بہت بڑی مجبوری بن جائے وہ الگ بات، ادروائز آپ اس کو نارمل نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا. اسلام میں کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ جملہ آپ نے بولنا ہوتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں آؤں گا. نہیں، جب آپ نے کہا نا کہ میں آؤں گا تو آپ نے اس وقت آنا ہے، الا یہ کہ بہت بڑی مجبوری ہو جائے، اور وہ انفورسین. یہ نہیں ہے کہ جب وعدہ کر رہے ہیں آپ کو اس وقت پتا ہے اس کو تو میں ٹائم دے رہا ہوں 9 بجے کا اور میں تو سو کے اٹھتا ہوں 11 بجے، تو آپ نے پہلی عہد توڑ دیا، جھوٹ بول رہے ہیں. آپ اسے بھائی 1 بجے کا ٹائم دیں تاکہ آپ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. پھر یہ کہنا میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا، یہ وعدہ ہی تھا بھائی. اسی طریقے سے ایک ملازم رکھا کسی سیٹھ نے یا سرکاری ملازم ہے اور اس کی نوکری 8 گھنٹے کی ہے، بھلے ٹائم ابھی باقی ہے اور کام مکمل ہو گیا ہے، وہ وقت سے پہلے اپنے آفس کو چھوڑ نہیں سکتا. ہاں اپنے سینئر کی اجازت سے وہ ایک الگ معاملہ ہے، اتنا اختیار تو دیا ہوتا ہے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں گھر میں ہی بیٹھوں گا، ہفتے میں 2 دن کام کروں گا. نہیں، عہد یہ ہے کہ آپ نے 8 گھنٹے دفتر میں گزارنے ہیں، کام ہو یا نہ ہو. سرکاری محکموں میں تو اکثر ایسے ہیں جن میں کام تو ہوتا ہی کوئی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، اور چند گھنٹے میں آپ پورے ہفتے کا کام بھی کر لیتے ہیں. وہی 80-20 رول لگتا ہے. 20% لوگ 80% کام کر رہے ہوتے ہیں اور 80% لوگ جو ہے 20% کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تنخواہ آپ کو ٹائم گزارنے کی مل رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کام پہلے ختم کر لیا ہے، آپ صبح 1 گھنٹے میں کام کر کے کہ جی میں 7 گھنٹے گھر گزاروں گا. نہیں، ان 8 گھنٹوں میں آفس میں اویلیبل ہونا یہ بھی خود ایک کام ہے. اور ہمارے تو اٹامک انرجی کے دفتروں میں جو بڑے ہیں نا، ان کو تو عموماً کام جو ہے نا زور کے بعد یاد آتے ہیں. جب چھٹی کا وقت قریب آتا ہے تو بیٹھنا پڑتا ہے بھائی، پھر لیٹ سیٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے. تو عہد پورا کرنا ہے، عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. حتیٰ کہ مسند احمد میں حدیث ہے جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے. اس سے بڑی کوئی بات کی جا سکتی تھی؟ لوگ اسے ہلکا سمجھتے ہیں. نبی اسلام کہہ رہے ہیں اس کا دین ایمان ہی نہیں ہے جو عہد نہیں پورا کرتا. عہد اگر کوئی اسٹیٹ بھی کرتی ہے نا کسی جماعت کے ساتھ، کسی گروپ کے ساتھ، وہ پورا کرنا ضروری ہے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے وقتی طور پہ کیا تھا. نہیں، اس طرح ہو ہی نہیں سکتا بھائی. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح کا دھوکہ دینا ہے، آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے. اور وہی غلطیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، آپ کے سامنے. بلوچوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات عرصہ دراز سے چل رہے تھے، وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں انہوں نے عہد کر کے ان کو پہاڑوں سے نیچے اتارا، پھر جیلوں میں ڈالا، کئی لوگوں کو پھانسیاں دلوا دی، اس وقت معافی کا اعلان کیا، پھر معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں بھی تحریک لبیک کے ساتھ آپ کو پتا انہوں نے ایک معاہدہ کیا، بعد میں اس سے پیچھے ہٹ گئے، پھر ایک تماشا شروع ہو گیا. اسی طریقے سے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ بھی عہد کرتے ہیں، پھر عہد کی پاسداری نہیں کرتے. اس طرح کی چلاکیاں کرنے سے نا معاملات بگڑتے ہیں، کوئی چیز سنبھلتی نہیں ہے، بگڑتی چلی جاتی ہے. عہد ریاست نے بھی پورا کرنا ہے. پھر ریاست کوئی کمزور تو نہیں ہے نا، دلیر ہے نا، عہد نہ کرے، اور جب عہد کرے گی تو اس عہد کو پورا کرنا ہے. اور اس سے بھی اٹھ کر اس وقت پوری دنیا جس عہد میں بندھی ہوئی ہے نا وہ یونائٹڈ نیشنز کا ہے. آپ وہ عہد بھی نہیں توڑ سکتے. یا آپ کو کہتے ہیں جی آئی ایم ایف نے قرضہ مانگا تو ہم کہیں گے آیا جے غوری. اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی. پوری دنیا اس عہد میں بندھی ہوئی ہے جس میں آپ نے جو آزاد ملک ہیں ان کی باؤنڈریز کا خیال رکھنا ہے. آپ ان کی اجازت کے بغیر ان کے اوپر جنگ مسلط نہیں کر سکتے، گریلا وار نہیں کر سکتے. اب یہ لازم بات ہے کہ سب سے بڑی بدماشی امریکہ خود کرتا ہے. ان کی بدماشی اپنی جگہ، ان کا ظلم اپنی جگہ. اس کے اگینسٹ جس ملک میں وہ گھس جائیں اس ملک کے شہریوں کا کام ہے کہ وہ ان کے خلاف جہاد کریں. وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے اگر چور تیرے گھر میں گھس آئیں تو ان سے لڑ، اگر تو مارا گیا تو شہید لکھا جائے گا، اور اگر وہ مارے گئے تو تم پر کوئی اس حوالے سے شرعی گرفت نہیں ہوگی. وہ ایک معاملہ بالکل الگ ہے. لیکن یہ جو گریلا وار پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں کی، اس کے بعد انڈیا نے بلوچستان میں کرنا شروع کی، دونوں ملک جہنم بن چکے ہیں عوام الناس کے لیے. یہ انہی غلطیوں کا نتیجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے 1948 میں مخالفت کر دی تھی پاکستانی حکومت کی جب انہوں نے کشمیر میں فوجیں داخل کی. انہوں نے کہا یہ آپ عہد کو توڑ رہے ہیں، آپ نے جنگ کرنی ہے، اعلانیہ کریں گے. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اوپر سے باؤنڈریز میں بندھے ہوئے ہیں اور آپ یہ بد عہدی کر رہے ہیں.
سورہ الانفال میں ہے کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے تم اس معاہدے کو بھی یونیلیٹرلی توڑ نہیں سکتے جب تک کہ اعلانیہ نہیں کرو گے. اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں وہ ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت میں رومن امپائر کے ساتھ مسلمانوں کا ایک ایگریمنٹ جو چل رہا تھا وہ کنٹینیوس تھا. جب اس کی ڈیٹ آخری آ گئی, غروب آفتاب کے بعد وہ معاہدہ ختم ہو جانا تھا, حضرت معاویہ نے لا کے فوج رومن امپائر کے بارڈر پہ کھڑی کر دی کہ یہ غروب آفتاب کے بعد پورا ہو گیا معاہدہ, ان پہ ہم حملہ کریں گے. ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں تھا اور ان سے ان کا علاقہ چھین لیں گے. قرآن میں آیا کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پہلے انہیں بتانا ہے عہد توڑنے سے پہلے, تاکہ وہ اپنی تیاری کریں. اس طرح کی تم وار مسلط نہیں کر سکتے. سورۃ الانفال میں وہاں ایک صحابی اکیلے کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کی فوج کے آگے انہوں نے کہا میں تمہیں یہ جنگ نہیں کرنے دوں گا, کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا اور تمہیں بھی پتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو جب تک اس معاہدے کو اعلانیہ نہیں توڑو گے. وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ رینیو ہوگا, تم نے توڑا تو نہیں ہے, تم خود سے یہ کانسیپٹ بنا رہے ہو کہ آج ڈیٹ پوری ہوگی تو کل سے ہم جنگ مسلط کریں گے. ڈیٹ پورے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاہدہ ٹوٹ گیا. اگر اس معاہدے کو آگے نہیں چلانا تو پھر آپ ان کو بھی ٹائم دیں گے تاکہ وہ بھی جنگ کی تیاری کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یک لخت ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. ایک بندے کی دلیری کی وجہ سے حضرت معاویہ نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا, فوج بارڈر سے واپس بلوا لی. ان کا یہ کام نہیں. یہ ہے یہ جو ہمارے جو ایکس ڈی جی آئی ایس پی آر تھے نا, آصف غفور صاحب, وہ بےچارے اپنے بھول پان میں کہا کرتے تھے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. اس ٹائم تو مزے لوٹتے رہے, آج بےچارے وہ خود وکٹم بنے ہوئے ہیں. اس وقت بےچارے ٹویٹیں کرتے پھرتے تھے نصر من اللہ وفتح قریب. ان کو کیا پتا تھا کہ اتنی بڑی ذلت بھی آ جانی بعد میں. تو میں نے اس وقت ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی کہ نہیں, محبت اور جنگ میں اسلام میں کوئی چیز جائز نہیں ہے. اسلام میں جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے, جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. جنگ میں بھی آپ نے عہد کی پاسداری کرنی ہے, اپنے معاملات کو اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے. ہاں ایک الگ بات ہے جو بخاری میں آیا کہ جنگ دھوکے کا نام ہے اور اس میں کوئی شناخت اپنی چھپانا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے, لیکن عہد جو ہوتا ہے نا وہ دھوکا نہیں ہوتا. عہد کو پورا کرنا ہے. چھوڑ دیں جی عہد پورا کرنے کی آپ کو کیا بات بتائیں. بخاری کی حدیث ہے, صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا چکا ہے اور اس معاہدے کے لکھتے ہوئے سہیل ابن عمرو کا بیٹا ابو جندل زنجیریں توڑوا کے اپنے باپ کی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, اور اس کا باپ کافر تھا جو کافروں کی طرف سے آیا تھا معاہدہ لکھنے کے لیے, جس میں وہ محمد رسول اللہ کو مٹوا کے محمد بن عبداللہ. تو اس کا اپنا بیٹا مسلمان تھا ابو جندل. ابھی معاہدہ لکھا گیا ہے, پبلکلی اناؤنس نہیں ہوا, تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو یہ ابو جندل کو تو میرے پاس رہنے دے, اور وہ بھی چیخ رہا تھا کہ میرا باپ تو میری تکا بوٹی کر دے گا. تو سہیل ابن عمرو نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس نے تو یا رسول اللہ نہیں کہنا تھا, اس نے کہا کہ محمد دیکھیں یہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے, اب آپ اس کی پاسداری کریں گے. نبی علیہ السلام بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے سکتے تھے کہ یہ تو ابھی کاغذی کاروائی ہوئی ہے, کوئی پبلکلی اناؤنس نہیں ہوا, چلو یہ ٹرانزیشن پیریڈ چھوڑ دو نا اس کو ابو جندل کو. نبی علیہ السلام نے ابو جندل کو واپس کر دیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم اس معاہدے کے پابند ہیں. یہ آپ کو کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. ان کو نہ قرآن کا پتہ نہ سنت کا پتہ, بس ان کے بھاشن سنے. یہ اتنا کریٹیکل ایشو ہے اور وہ پھر آپ کو پبلکلی نظر بھی آ رہا ہے. مجھے تو بہت کم لوگ ہیں جو معاہدہ پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, بات کر کے وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ وہ بات بھی کی تھی. یقین کریں ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں, اسے کمٹمنٹ دیتے ہیں, کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں, تو یاد رکھتے ہیں کہ یار کہیں معاملہ کوئی تل پٹ نہ ہو جائے, لیکن لوگوں نے اسے ہلکا سمجھا ہوا ہے. خصوصاً وہ لوگ جو کم از کم کاروبار کے ساتھ وابستہ ہیں, انہیں تو بالکل اس حوالے سے سیدھا رہنا چاہیے, کیونکہ آپ لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں. ایک بندے نے صبح لینٹر ڈالنا ہے, اس نے رات کو آپ کو فون کیا کہ بھائی مجھے اتنی سیمنٹ کی بوریاں صبح 6 بجے چاہیے, اتنی بجری چاہیے, یہ اور آپ نے کمٹمنٹ کر لی ہے, اور صبح اس کا 6 بجے فون آتا ہے اور آپ کہتے ہیں یار مجھے آپ کو بتانا یاد نہیں رہا تھا, میرا تو یہ مسئلہ بن گیا تھا تو میں ادھر چلا گیا ہوں. اس کی وہ ساری ٹیمیں تو اس سے پیسہ لے جائیں گی. یہ نہیں ہو سکتا, آپ کو اسی وقت ہی بتانا تھا. یہاں اکثر لوگ اس طرح کے معاملات کر دیتے ہیں اور اسے بڑا ہلکا جانتے ہیں, کہتے ہیں وعدہ تری سے کیتا نا. نہیں, جب آپ نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی یہ عہد ہے, اور عہد آپ نے پورا کرنا ہے, بلکہ پوری زندگی ہی عہد ہے. میاں بیوی ایک عہد میں بندھے ہوئے ہیں نا نکاح کے ذریعے, جس میں کچھ حقوق بیوی نے پورے کرنے ہیں اور زیادہ تر حقوق مرد نے پورے کرنے ہیں. وہ عہد اس نے پورا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ شادی کر کے وہ لے آیا ہے اور اب وہ گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سک رہا. بھائی اس کی تو کمٹمنٹ تھی, نکاح تو ہوتے ہی اسی بنیاد کے اوپر ہے. قرآن میں آیا کہ نان و نفقہ مرد کے ذمہ ہے, اور پھر وہ مرد جو ہے وہ بوجھ بن جائے سسرالی رشتہ داروں کے اوپر, تو وہ بھی اپنا عہد پورا نہیں کر رہا.
کوئی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آ جائے کسی کے ساتھ کیٹاسٹرافک کنڈیشن، وہ معاملہ الگ ہے، لیکن جان بوجھ کے ایسی جگہوں پہ سینگ پھنسانا اور رشتہ کر لینا کہ کل کو ہم ان کی دولت ہتھیا لیں گے، تو یہ ٹوٹلی کام ہی 2 نمبری کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، یہ بھی عہد کی خلاف ورزی ہے۔ تو عہد والا معاملہ اتنا کریٹیکل ہے کہ اس کو آپ نے پورا کرنا ہے، خواہ آپ نے نان مسلم کے ساتھ عہد کیا ہے، خواہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ عہد کیا ہے۔ نبی الاسلام کا وہ بالکل صحیح سند سے واقعہ ہے جو بچپن سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نبی الاسلام نے سواری کا ایک سودا کیا تھا، اور پھر نبی الاسلام ایک جگہ آپ نے جو وعدہ کیا وہاں پہ آپ کھڑے رہے، بالکل ایسے ہی ہوتا تھا، یہی تو کمٹمنٹ ہے۔ تو عہد کو پورا کرو، بے شک تم سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگلی کمانڈ آ رہی ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب ماپ کر دو تو پورا ماپا کرو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تولو تو اپنے ترازو کی ڈنڈی کو سیدھا رکھنا ہے۔ یہ ہلکی سی آپ کلائی کو یوں یوں کر دینا تو آپ 2 نمبری کر سکتے ہیں۔ یہ ان تولنے والی چیزوں کی بات ہو رہی ہے جن کو ترازو میں تولا جاتا تھا۔ آج کل تو ہمارے پاس اسپرنگ بیلنس آ گئے ہیں یا ڈیجیٹل آ گئے ہیں، ان میں تو چانسز کم ہے، لیکن اس میں تو آپ ڈنڈی کو ذرا سا یوں کر کے یوں کر سکتے تھے۔ تو یہاں پہ آیا کہ ماپنا ہے تو پورا ماپنا ہے، تولنا ہے تو ترازو کو سیدھا رکھنا ہے۔ دنیا میں بس یہ 2 ہی طریقے ہیں، یا چیزیں ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں۔ کپڑا ماپا جاتا ہے میٹرز کی فارم میں، چینی تولی جاتی ہے کلوگرامز کی فارم میں۔ اس زمانے میں بھی تھا، اس میں تو زیادہ تر اس وقت چیزیں ماپ کے ہی چلتی تھی، ایون تولنے والا معاملہ بھی ماپ کے ذریعے ہی ہوتا تھا، سا ہوتا تھا، مد ہوتا تھا۔ وہ آج بھی ابھی میوزیم جو سعودی حکومت نے نئے بنائے نا، ان میں وہ باقاعدہ وہ لکڑی کے وہ پیالے رکھ دیے ہیں، جس طرح ہمارے بھی یہاں بچپن میں وہ گڈویوں میں بیر دیا کرتے تھے، اتنے روپے کی اتنی گڈویاں، اس طرح تولا جاتا تھا کہ اتنے مد ہوں گے، اتنے سا ہوں گے، اور اس طریقے سے معاملات کو آگے لے کے چلا جاتا تھا۔ 4 مد مل کے 1 سا بنتا تھا۔ تو وہ سارے برتن انہیں رکھے میں، تو ماپ کر دو تو پورا ماپ کر دو، اور تول کر دو تو اپنے ترازو کو سیدھا رکھنا ہے، دونوں فارم کے اندر۔ ذالک خیر، اسی میں بہتری ہے، وہ احسن تأویلا، اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے۔ انجام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی برکت اسی میں ہوگی۔ صحیح بخاری میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سچی قسم بھی اٹھائے نا اپنا مال بیچنے کے لیے، سچی قسم، مال تو اس کا بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی۔ یعنی یہ خام خواہ لوگوں کو قسم اٹھانے کی عادت ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم میری تو خرید اتنے کی نہیں ہے، اور زیادہ تر جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں، سچ بھی بول رہے ہو تب بھی نبی اسلام نے کہا کہ تمہارا مال بکے گا، برکت اٹھ جائے گی۔ تم نے مس یوز کیا نا اس چیز کو۔ تو ماپ اور تول کا معاملہ دنیا اور آخرت میں نقصان یا فائدے کا باعث بن سکتا ہے اگر آپ نے اس میں کوئی ڈنڈی ماری۔ اگر تو آپ نے صحیح کام کیا تو ٹھیک ہے، اللہ کے حضور بہت اجر ہے ایماندار تاجر کے لیے، وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ نے بےایمانی کی تو اللہ کے حضور آپ پکڑے جائیں گے۔ خواہ ماپ کے چیزیں دیں یا تول کے دیں، دونوں میں آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور اس میں امپلائڈ ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ یہ جو چیز دے رہے ہیں وہ چیز بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ماپی آپ نے پوری ہے، تولی آپ نے پوری ہے، لیکن چیز 2 نمبر ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک گندم کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے چیک کرنے کے لیے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو وہ گیلی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اوپر سے خشک اندر سے گیلی۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی تو وہ اندر سے گیلی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے وہ گیلا حصہ باہر لوگوں کے سامنے کیوں نہیں کیا کہ لوگوں کو اس کا عیب معلوم ہوتا؟ پھر آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث جو آپ آدھی سنتے ہیں نا، یہ پورے واقعے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مسلم شریف میں۔ اینڈ پہ آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اور یہاں دودھ دہی کی دکانوں پہ اکثر خالص کا لفظ لکھا ہوتا ہے اور ملاوٹ والی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں۔ حدیث بھی لکھی ہوتی ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، اور وہ ملاوٹ ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر دودھ آ رہا ہے تو پانی پہلے ہی انہوں نے گرم کر کے رکھا ہوتا ہے تاکہ اس میں گرم دودھ ڈالیں تو ٹیمپریچر بھی مینٹین رہے، اور بھولے بھالے لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں انتظار میں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ملاوٹ سے پہلے لے لیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے پہلے ہی انتظام کیا ہوا ہے آپ کے لیے، اور ٹیمپریچر کو بھی مینٹین کیا ہوا ہے تاکہ 2 نمبری پکڑی نہ جائے۔ وہ تو چھوڑ دیں جو لوگ کیمیکلز ڈال کے دودھ بنا رہے ہیں، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں نا، میں جو خالص دودھ کے اندر بھی ملاوٹ کر رہے ہیں وہ لوگ تو آپ کے محسن ہیں جو آپ کو پانی ڈال کے، چاہے وہ چھپڑے کا پانی ڈال کے دودھ دے رہے ہیں، چلے وہ جب ابالا جائے گا تو اس کے جراثیم مر جائیں گے، لیکن یہ جو کیمیکل والا دودھ دے رہے ہیں یہ تو آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ کیا بیماری ہیں جو آپ کے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں۔
تو پانی والا دودھ اگر خالص کر کے بیچیں گے تو حرام ہی کمائیں گے. بہتر یہ کہ آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں خالص دودھ اویلیبل ہے, دودھ کا ریٹ لگائیں, اور اگر آپ خالص بیچنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں کہ جو خالص دودھ ہے اس کا ریٹ آج کی ڈیٹ میں تقریباً 220-30 روپے کلو وہ پڑتا ہے, اور جو ملاوٹ والا دودھ ہے وہ 160 روپے, 70 روپے, 180 روپے, یہ آپ لکھ دیں. کیا ضرورت ہے خالص لکھنے کی؟ اور دودھ میں پانی ملانا نبی الاسلام کی سنت ہے, دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. دودھ میں پانی ملانا گناہ نہیں ہے, دودھ میں پانی ملا کے اسے خالص کہہ کے بیچنا گناہ ہے. ہاں, اگلے زمانوں میں برف تو نہیں ہوتی تھی نا, یہ برف تو 20ویں صدی میں ہی شروع ہوئی ہے آ کے. پہلے تو لوگ ٹھنڈا پانی ڈال کے, ٹھنڈا پانی کیسے حاصل کرتے تھے؟ مٹکوں میں رکھتے تھے, وہ ڈال کے کچی لسی بنا کے دودھ کو پیا کرتے تھے, اس طریقے سے دودھ ٹھنڈا کرتے تھے. وہ صحیح بخاری میں آتا ہے نا, نبی الاسلام جب ایک سفر میں تھے تو ایک عورت نے دودھ پیش کیا, نبی الاسلام نے اس میں پانی ڈال کے اسے پیا. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ خالص دودھ اگر آپ 230 روپے کلو بھی بیچیں تو لوگ لے لیں گے, وہ آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کریں گے. او بھائی, آپ نے اپنی بھی بھینس رکھی ہو نا, ایک بھینس کے ساتھ 230 روپے کلو بھی نہیں دودھ پڑتا, اس سے مہنگا پڑتا ہے.